السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ الانفال پارہ نمبر 9، انفال کی آیت نمبر 11 سے 14 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما آمین۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، جب ڈھانپ لیا تمہیں ایک اونگ نے امن والی اس کی طرف سے، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے اتارا تم پر پانی آسمان سے پانی، اس نے اتارا تم پر آسمان سے پانی، لِيُطَهِّرَكُم، تاکہ وہ پاک کرے تم کو، بِہِ اس کے ساتھ، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور لے جائے تم سے گندگی شیطان کی، وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ، اور باندھ دے تمہارے دلوں کو، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور جما دے اس کے ساتھ قدموں کو۔ اذ یوحی ربک، اور جب وحی کر رہا تھا، اشارہ کر رہا تھا تیرا رب، الی الملائکہ، فرشتوں کی طرف، انی معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، پس جما دو ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، سألقی فی قلوب الذین، ان قریب میں ڈالوں گا کافر لوگوں کے دلوں میں، الرعب، رعب، فاضربوا فوق الاعناق، تو مارو ان کی گردنوں پر، واضربوا منہم کل بنان، اور مارو ان میں سے ہر جوڑ پر ان کو، ذالک، یہ اس وجہ سے، بأنہم، کہ بے شک انہوں نے، شاقوا اللہ ورسولہ، مخالفت کی اللہ کے اور اس کے رسول کی، ومن یشاقق اللہ ورسولہ، اور جو کوئی مخالفت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، فإن اللہ شدید العقاب، تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے، ذالکم، بات یہ ہے، فذوقوہ، پس چکھو اس کو، وأن للکافرین عذاب النار، اور بے شک کافروں کے لیے عذاب ہے آگ کا۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جب کوئی نکلتا ہے، پھر اللہ نہ تعداد کو دیکھتے ہیں، نہ اسلحوں کو دیکھتے ہیں، نہ کوئی اور چیز اس کے راستے میں آڑے آتی ہے، جب وہ مدد کرنے بھی آتا ہے، اور یہ لوگ تو خالص اللہ کی رضا کے لیے نکلے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے مسلمانوں کی مدد کی۔ ایک تو یہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جب اللہ کے آگے آہوزاری کرتے رہے، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی درخواست پر باہر نکلے، تو رات، سب سے پہلے رات کو بارش ہوئی، اس سے یہ ہوا کہ مسلمانوں کی جو ریتلی زمین تھی اس پہ ان کے پاؤں جم گئے، پینے کے لیے جیسے پانی اکٹھا کر لیا، اور ادھر سے کافروں کی زمین مٹی والی تھی، ان کے پھسلن ہو گئی، تو یعنی اللہ کی مدد مختلف طریقوں سے ہوئی۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر نکلے تو صحابہ پر غنودگی آئی، اونگ، نیند ایک ایسی چیز ہے جو بڑے سے بڑی تکلیف کو چھوٹا کر دیتی، کیونکہ جب اکثر آپ دیکھیں گے جب ہمیں کوئی ٹینشن ہوتی تو نیند نہیں آتی، تو نیند اللہ نے بہت بڑی نعمت رکھی ہے، وہ چاہے چند لمحوں کی اونگ ہی ہو، اس لیے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کو بہت نیند آ رہی ہے آپ لیٹ جائیں، چاہے 5 منٹ کے لیے آنکھ لگے، لیکن اس سے دماغ فریش ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ کے بھی اس جنگ میں بھی، جنگ احد میں بھی اللہ نے اونگ ضرور طاری کی، تاکہ دلوں سے یہ جو ان کی ایک ہیبت ہے اور جو ٹینشن ہے اور جو ایک بوجھ سا ہوتا ہے میدان جنگ میں کھڑے ہونے کا، وہ سارا لائٹ ہو جائے۔ اس حالت سے جب آپ سنبھلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، یعنی آپ پہ بھی جب غنودگی آئی اور آپ جب سیٹ ہوئے تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، اور آپ یہ تلاوت فرما رہے تھے، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان قریب شکست کھائے گا وہ جتھا اور پھریں گے پشت پھیر کر۔ آپ نے بڑے بڑے کافروں کے قتل ہو جانے کی خبر دی، اور ان کی قتل کی جگہ بھی صحابہ کرام کو دکھا دی، کیونکہ اللہ نے یہ آپ کو بتا دیا تھا۔
کہ جیت تمہاری ہوگی، آپ کی دعائیں قبول ہو گئی تھیں۔ تو اس کے علاوہ مزید فرشتوں کی مدد، اور پھر قرآن میں یہ بھی آتا ہے کہ جب بدر کے لیے یہ دشمن لوگ اکٹھے ہوئے تو شیطان ایک بوڑھے کی شکل میں ان میں آ کے بیٹھ گیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جنگ کرو۔ لیکن جب اس نے فرشتوں کی مدد دیکھی تو دوڑ گیا، کہنے لگا مجھے وہ نظر آ رہا ہے نا جو تمہیں نہیں نظر آ رہا، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اللہ کی ہستی کو تو وہ جانتا ہے۔ ایسے ہی اس نے لڑائی لے کے اپنی آخرت برباد کی ہوئی ہے۔ وہ دوڑ پڑا تو یہ بھی ایک ڈس ہارٹ ہونے والی چیز تھی، کیونکہ جنگ میں سے ایک بھی شخص دوڑ پڑے تو پوری جو فوج ہوتی ہے اس کا مورائل ڈاؤن ہوتا ہے، کیونکہ یہ بڑی اہمیت ہوتی کہ آپ یونٹی کے ساتھ کھڑے رہیں اور ایک دوسرے کے لیے حوصلہ ہوتا ہے۔ اور یہ چیز اس میں انہوں نے مختلف موقعوں پہ اس طریقے سے مسلمانوں کو ڈس ہارٹ کرنا چاہا کہ لے کے منافق جو تھے اپنے کچھ لوگوں کو لے کے سائڈ پہ ہو جاتے تاکہ مسلمانوں کی جو ایک یونٹی ہے یا ان کے اندر جو ایک بہت بڑا جذبہ ہوا ہے وہ کم ہو جائے۔ لیکن الحمدللہ مسلمانوں کے ایمان بہت مضبوط تھے، ایسے کبھی بھی نہیں ہوا کہ ان کے جانے کی وجہ سے وقتی طور پہ اگر کسی کے دل میں خیال بھی آیا تو اللہ نے ان کو سیٹ کر دیا۔ تو اس طرح مختلف طریقوں سے اللہ نے اپنے بندوں کی مدد کی۔ تو یہاں اسی کا ذکر ہے کہ جب ڈھانپ رہی تھی تم کو ایک اونگ امن والی، اور اس نے آسمان سے پھر پانی بھی اتارا تاکہ تمہیں پاک کر دے، یعنی بارش میں چلے جانا، بارش کے پانی سے خود کو صاف کر لینا، بارش میں کھڑے ہو کر اللہ کی رحمت کو پا لینا، شیطان کی گندگی کو بھی دور کر گیا کہ جو شیطان دل میں خیال ڈال رہا تھا کہ کیا ہوگا، ہم تھوڑے ہیں، ہمارے پر اسلحہ کم ہے اور نہ چاہتے ہوئے اس راستے پہ آنا پڑا تھا، یہ سارا اللہ فرماتے میں نے دور کر دیا اس پانی کے ساتھ جو رحمت والا اللہ نے آسمان سے اتارا۔ اور بارش کے پانی کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی چیز کے بارے میں آتا ہے کہ جو ابلے ہوئے پانی کے ساتھ کوئی میڈیسن کا جو بھی وہ جڑی بوٹیاں کھاتے تھے وہ بارش کا پانی لیتے، یا پھر اس بارش کے پانی میں کوئی آیت لکھ کے تو اسے گھول کے پی لیتے کہ ہمیں شفا ہو جائے گی، انہوں نے شفا ملتی، کیونکہ یقین سب سے بڑی چیز ہے، اور بارش کا پانی کلر کو فیئر کرتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں میں رکھ چھوڑتی ہوں تو اس سال ہر سال بھی پڑا رہے، اس میں سے بو نہیں آتی اور دیکھنے میں گندا لگتا ہے۔ آپ اس کو ڈال دیں تو کسی بوٹل میں تو اوپر سارا صاف پانی آ جائے گا، پھر اس کو آپ لے سکتے ہیں بغیر مطلب کھننے کی بھی ضرورت نہیں، اوپر سے صاف پانی۔ اس کو رکھ دینا چاہیے اپنے پاس، کبھی کبھی اس کے گھونٹ پی لینے چاہیے شفا کے لیے۔ آسمان کا پانی ہے، آپ سوچیں کتنا پاک ہوگا۔ کوئی ہم مٹی سے گھبرا جاتے ہیں، حالانکہ جہاں سے ہمیں پانی آتا ہے ٹیپس میں وہاں کوئی بند چیزوں میں تھوڑی پڑا ہوتا ہے، اتنا نہری پانی آتا ہے، ہر نہروں سے آتا ہے، نہریں اوپن ہوتی ہیں اور اللہ نے ان پانیوں کو پاک کیا ہوا، لیکن وہ پانی جو آسمان سے آیا اس کی پاکیزگی کا کیا کہنا۔ جیسے زمزم کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا ایک قطرہ بھی کین میں ڈال دیا جائے تو پوری کین کو صاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے پانی اور اللہ کی چیزوں میں بہت بڑی رحمتیں ہیں۔ تو اللہ فرماتے میں نے تم پر پانی بھیجا تاکہ تمہیں پاک کرے، تم سے شیطان کی گندگی لے جائے اور تمہارے دلوں کو مضبوط، رابطے سے یہ لفظ ہے یربطہ، باندھ دے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، تمہارے قدموں کو جما دے، کیونکہ کہیں بھی قدم کا جمنا بہت اہم چیز ہوتی ہے، ورنہ انسان چند باتوں سے لوٹ جاتا ہے، ذرا سا خیال آنے سے ڈس ہارٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب اللہ کی طرف سے ثبات مل جائے تو پھر اس کے بعد فرشتوں کی مدد آیا ہی کرتی ہے۔ جیسے وہ ایک شعر بھی ہے علامہ اقبال کا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی۔ اللہ وہی ہے، فرشتے وہی ہیں، ہمارے ایمان وہ نہیں ہے۔ اگر آج بھی ہمارے ایمان کا وہ لیول آ جائے تو فرشتوں کی کتاریں ہماری مدد کو آ سکتی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو کہتے ہیں نا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پہ جم جاتے ہیں،
کچھ بھی ہو جائے، آندھی ہو، طوفان ہو، کچھ بھی ہو، پریشانی ہو، خوشی ہو، کچھ ہو، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پہ فرشتے اترتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے پتہ نہیں فرشتے کیسے آتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ ایمان کے لیول سے آتے ہیں، ثبات سے آتے ہیں، استقامت سے آتے ہیں۔ تو ہم اللہ سے کہتے بھی یہی ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو وہ استقامت جو ہم مانگتے ہیں، اس کے لیے صرف مانگنا ہی کافی نہیں، خود کو اللہ کے آگے مانگنے کے ساتھ ساتھ خود کو وہاں جمانے کی کوشش کرنا۔ مثلا کوئی نیکی آپ نے بڑے شوق سے شروع کی ہے، کچھ دیر کے بعد آپ نے شاید کسی نیت سے کی ہو، آپ میں سستی آ گئی ہے، آپ نے اس نیکی پہ جمے رہنا ہے، نہیں چھوڑنا۔ اللہ کو وہ کام پسند ہے جو ہمیشہ کیا جائے، چاہے وہ تھوڑا ہو، ہمیشہ اللہ کو پسند ہے۔ تو شوق سے شروع کر لیا، وہ قرآن کا پڑھنا بھی ہو سکتا ہے، نماز کا پڑھنا بھی ہو سکتا ہے، کوئی نفل بھی ہو سکتا ہے۔ اول تو انسان کو بہت بڑے بڑے کام شروع نہیں کرنے چاہیے، بڑے بڑے کاموں کے ساتھ رہنا چاہیے، جیسے آپ نے فرمایا نا کہ دین تم پر غالب آ جائے گا۔ تو یہ کوشش کرنے کہ نہیں بس میں تہجد پڑھنی تو میں نے 13 نفل ہی پڑھنے ہیں اور 11 ہی، اور میں نے 2 گھنٹے پہلے ہی اٹھنا، اس کی بجائے 15-20 منٹ پہلے اٹھ جائیں اور 2 نفل پڑھ لیں۔ اللہ تہجد گزاروں میں لکھ لے گا، وہ دینے کے لیے بہت کھلے ہاتھ والا ہے۔ ہم تھک سکتے ہیں، وہ تھک نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ کے آگے اپنی بڑائیاں نہیں کرنی چاہیے کہ میں نے اتنے نفل پڑھے، میں نے اتنے قرآن پڑھے، میں نے اتنے روزے رکھے، یہ چیزیں نہیں۔ کچھ بھی کریں، جھکے رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا میں نے کتنی دفعہ کہا، اللہ کا گھر بنایا، تب بھی کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا، اللہ کے کہنے پہ بنایا تھا، خود سے نہیں شروع ہو گئے تھے، تب بھی کہہ رہے ہیں یا اللہ قبول کر لے۔ تو کچھ بھی ہو، قبولیت کے لیے دعا ضرور کرے، اور اپنے عمل کو کچھ بھی نہ سمجھے، ہے بھی کچھ نہیں ہمارا عمل، کیا کر سکتے ہیں ہم؟ کتنی نعمتیں ہم اللہ کی یوز کرتے ہیں اور 24 گھنٹے کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کتنے نفل پڑھ سکتے ہیں؟ کتنی طاقت ہے ہم تو کمزور انسان ہیں۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں بہت پوٹینشل دی ہے، بڑے بڑے کام دنیا میں انسان ہی کرتے ہیں، لیکن عبادتوں کے لیے اگر ہم خود کو بڑی چیز سمجھیں تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں اللہ کی نعمتوں کے آگے۔ اس لیے اللہ کے آگے جھکے رہنا ہے۔ تو یہ قدموں کا ثبات جو ہے یہ بھی بہت ضروری ہے۔ جہاں نیکی کا کام شروع کیا ہے اس کو پکڑ کے رکھنا ہے، چاہے اس میں کتنا بڑا مسئلہ پڑ جائے۔ مسئلے سارے چھوٹے ہوتے ہیں، ہم ان کو بڑا بناتے ہیں۔ کوئی مہمان آ گیا، کوئی فون آ گیا، کوئی دیر ہو گئی، کوئی طبیعت صحیح نہیں ہے، کام نہیں چھوڑنا، کام کرتے رہنا ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ سورج چھٹی نہیں کرتا، چاند اپنے ٹائم سے آگے پیچھے نہیں آتا، اللہ کی پوری کائنات کچھ بھی ہو جائے ہمیں دے ہی رہی ہے اور اپنے کام پہ لگی ہوئی ہے، ہمیں بھی لگے رہنا ہے۔ تو یہ لگے رہنا ہی ثبات پیدا کرے گا۔ اللہ فرماتے اذ یوحی ربک، جب تیرے رب نے اشارہ کیا فرشتوں کی طرف کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اب ان لوگوں کو جما دو جو ایمان والے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کی طرف سے ثبات ڈال دیا گیا، قدم جم گئے۔ اللہ نے فرمایا تیسری چیز یہ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں ڈالوں گا ان کافروں کے دلوں میں، ان مسلمانوں کا رعب۔ جب کافروں نے مسلمانوں کو دیکھا تو ان کو 313 کی بجائے ڈبل نظر آئے، جبکہ مسلمانوں کو کافر مطلب 1000 میں سے 500 نظر آئے۔ تو ایک دم سے جیسے موٹیویشن ہو گئی کہ کچھ بھی مسئلہ نہیں، تھوڑے سے تو ہیں، اور ان کو لگا ہائے بہت سارے ہیں۔ اس کے بعد فرشتوں کی مدد اور اللہ کی طرف سے جانے والا روب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ روب سے میری مدد کی گئی۔ 2 ماہ کی مسافت، ابھی جس جگہ 2 ماہ بعد پہنچنا ہو وہاں اللہ ایک صحیح مسلمان کا روب پہلے ڈال دیتا ہے۔ اور یہ بہت کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں۔ آج بھی کوئی کسی ملک میں بہت اچھا حکمران آ جائے جو واقعی اللہ کا بندہ ہو، بڑی بڑی طاقتیں اس کو مارنے کے در پہ ہو جاتی ہیں، اس ایک مسلمان سے اتنا ڈرتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے یہ چنگاری جنگل میں آگ لگا کے رکھ دے گی، اتنا ڈرتے ہیں۔ مسلمان کا روب ہمیشہ ہوتا ہے جب وہ صحیح مسلمان ہو۔ ہمارے روب ختم ہونے کی وجہ یہ ہے ہمارے اندر دنیا کی محبت آ گئی،
ہم کمفرٹ زون میں چلے گئے، ہمیں کچھ کرنا بڑا مشکل لگتا ہے، ہم اپنی آسائشوں میں، اپنے دنیا کے کاموں میں اور اپنی نیندوں میں اتنا کھو گئے کہ کام کرنا اب ہمیں بہت مشکل لگتا ہے۔ اس وجہ سے رعب ختم ہو گیا۔ کتنا اچھا ہوتا ہے نا جب ایک مسلمان باروب ہوتا ہے۔ حضرت عمر کو جب ایک شخص نے آ کے دیکھا، کہا تمہارا امیر المومنین کہا وہ ریت کا تکیہ بنا کر سو رہا ہے۔ کہا یہ اتنا سادہ تمہارا امیر المومنین، جس کا نام لے کے ہمارے بادشاہ ڈرتے ہیں، کیسر و کسریٰ ایران کے بادشاہ، اتنا سادہ۔ یہ ہے مسلمان کا رعب۔ اس کا رعب پھر شان و شوکت اور گھوڑوں اور گاڑیوں اور کنگنوں سے نہیں ہوتا، یہ دوسرے لوگوں کی چیزیں ہوتی ہیں۔ انہیں محبت اللہ سے ہوتی ہے تو ان کے پیچھے اللہ کی طاقت ہوتی ہے۔